سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سینٹ کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر غور کیا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کے لیے ملک بھر کے 145 اضلاع میں ٹیکس دفاتر قائم کیے ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموگ سے متاثرہ بڑے شہروں میں کل سے 1 ہفتے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس اور یوتھ فورم نے قابض افواج کی طرف سے گھروں پر چھاپوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل میچ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان احمد آباد میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سینٹ کا اجلاس کل دوپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ ایوان میں کل ارکان کا نجی دن ہوگا، جس میں متعدد بل پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایوان میں قومی و عالمی اہمیت کے حامل امور پر بھی غور کیا جائے گا۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزو کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے بعد مالدیپ سے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ نگران وزیر کو مالدیپ کی وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے الوداع کیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے مالدیپ کے دورے میں صدر ڈاکٹر محمد معیزو سمیت مالدیپ کی اعلیٰ قیادت کے علاوہ عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے نگران وفاقی وزیر انیک احمد نے کہا ہے کہ عازمین حج کے لیے پروازوں کے کرایوں میں کمی کے بارے میں فضائی کمپنیوں کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ کراچی بزنس فورم کے زیر انتظام کراچی میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال تقریباً 90,000 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جائیں گے اور ان سب کو بلا معاوضہ انٹرنیٹ پیکج کے ساتھ سمیں فراہم کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہر درخواستوں اور انتظامات کے عمل کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک ایپ متعارف کرائی گئی ہے۔ انیک احمد نے کہا کہ حکومت خواتین عازمین حج کے لیے عبایا فراہم کرے گی، جس پر پاکستانی جھنڈا بنا ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ملک بھر میں ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کے لیے 145 اضلاع میں ضلعی ٹیکس دفاتر قائم کیے ہیں۔ نئے قائم شدہ دفاتر جون 2024 تک 20 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کے لیے کام کریں گے۔ ٹیکس کے گوشوارے جمع نہ کروانے والوں کے بجلی اور گیس کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے اور ان کے موبائل فون کی سمیں بھی بلاک کر دی جائیں گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں سمیت افغان باشندوں کی ان کے ملکوں کو واپسی جاری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں افغان باشندے پاکستان کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چمن اور تورخم بارڈر کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی باعزت اپنے وطن واپسی کے لیے ملک کے کئی اضلاع میں دیگر اقدامات کے علاوہ ان کے عارضی قیام کے لیے تمام سہولتوں سے آراستہ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز 2,959 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے، جن میں 1,092 مرد، 668 خواتین اور 1,199 بچے شامل تھے۔ اب تک مجموعی طور پر 2,35,821 افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ پنجاب حکومت نے کل سے صوبے کے اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں 1 ہفتے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے جاری ایک اعلامیہ کے مطابق صوبے میں آلودگی کے باعث پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام اور صحت عامہ یقینی بنانے کے لیے لاہور اور گوجرانوالہ ڈویژن میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ، قصور، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، حفص آباد اور منڈی بہاؤالدین کے اضلاع میں ہوا میں آلودگی زیادہ رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے باغ جناح لاہور کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے لائے عمل طلب کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں باغ جناح کے دورے میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایت کی کہ وہ ایک منصوبہ تشکیل دیں اور باغ کو لندن کے گرین ایریاز کی طرز پر جدید بنائیں۔ انہوں نے باغ جناح میں غیر قانونی دفاتر ختم کرنے کی بھی ہدایت کی۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خاتون اول سمینہ علوی نے کہا ہے کہ حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انتہائی کوششیں کر رہی ہے تاکہ ملکی ترقی میں ان کی شمولیت ہو سکے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان دفتر خارجہ کی خواتین کی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام عطیات جمع کرنے کے سالانہ بازار کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو چھاتی کے سرطان سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور معذور افراد کی مدد کر رہے ہیں۔ خاتون اول نے معذور اور ذہنی امراض میں مبتلا افراد کے لیے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے میڈیا اور عالمی برادری پر زور دیا کہ آگاہی فراہم کرنے اور مستحق افراد کی فلاح بہبود کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بازار میں مختلف ممالک کے سفارت خانوں اور ہائی کمشنر نے اپنی ثقافت کی نمائندگی کرنے کے لیے خصوصی سٹالز لگائے تھے۔ سفارتکاروں کی بڑی تعداد نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ بازار میں شرکت کی۔ جموں و کشمیر اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ فورم نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یوتھ فورم کے ترجمان نصیر احمد وانی نے سری نگر سے جاری اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجی اہلکاروں نے پلوامہ اور کلگام اضلاع میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے اور ان کے اہل خانہ کو تشدد اور ہراسانی کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے مظالم کے باوجود کشمیری عوام مکمل کامیابی تک آزادی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ چین میں بدھ مت کا 1600 سال سے زیادہ قدیم مندر کل لوگوں کے لیے دوبارہ کھولا جائے گا۔ ووبی رینیون کے زکسیا عجائب گھر کے نائب محتمم نے بتایا کہ مندر 2021 میں صوبہ جانسو میں دریافت ہوا تھا۔ سعودی عرب نے غزہ میں فلسطین کے لیے قائم اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے زیر انتظام الفقورہ اسکول پر اسرائیل کی قابض افواج کی بمباری کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں مملکت سعودی عرب کی طرف سے شہریوں کو منظم انداز میں ہدف بنانے کی ایک بار پھر مذمت کی۔ بیان میں اسرائیل کی طرف سے عالمی انسانی حقوق اور بین الاقوامی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی کے حوالے سے احتساب کے بین الاقوامی نظاموں کو فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بھارت کے صوبے اترکاشی میں منہدم ہونے والی ایک سرنگ میں پھنسے ہوئے 41 مزدوروں کی زندگی بچانے کے لیے گزشتہ 7 دن سے امدادی کارروائی جاری ہے۔ سرنگ میں خوراک کم ہے اور مزدوروں سے رابطہ محدود ہے۔ بارڈر روڈ تنظیموں کے مطابق کارکنوں کو نکالنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ارجنٹائن میں آج صدارتی انتخاب کا دوسرا مرحلہ ہو رہا ہے۔ صدارتی انتخاب میں سینجیو میسا اپنے لبریشن پارٹی کے حریف جیویا ملی کے مد مقابل ہیں۔ میسا نے 22 اکتوبر کو ہونے والے انتخاب کے پہلے مرحلے میں 36.6% ووٹ حاصل کیے، جبکہ میلی نے 29.98% ووٹ حاصل کیے تھے۔ ٹریفک حادثات کا شکار ہونے والے افراد کی یاد میں عالمی دن 2023 آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کرنا ہے۔ دوسری جانب بیت الخلاء کا عالمی دن بھی آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد صفائی اور اپنی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر طلباء کے عالمی دن کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ راولپنڈی میں پاک کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل پشاور ریجن نے 5 وکٹوں سے جیت لیا ہے اور ان کی 196 گیندیں ابھی باقی تھیں۔ احمد آباد میں ICC عالمی کرکٹ کپ کے فائنل میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 20.1 اوورز میں 153 رنز بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ بالائی علاقوں میں جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 30، پشاور 22، کوئٹہ 18، مظفر آباد 21، گلگت 19، مری 15، سری نگر 15، جموں 26 اور لیہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ سینٹ کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر غور کیا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کے لیے ملک بھر کے 145 اضلاع میں ٹیکس دفاتر قائم کیے ہیں۔
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو واپسی جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموگ سے متاثرہ بڑے شہروں میں کل سے ایک ہفتے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تفصیلوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔